اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن میں ہم آج اس نشست میں نماز مغرب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز مغرب کے بارے میں نے جن مستند فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے معلومات حاصل کی ہے وہ یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، رسالہ فقہ شافعی، شافعی فقہ، شافعی بہشتی زیور اور شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز مغرب کے اوقات اور طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز مغرب اور اس کا وقت۔ مغرب غروب کے وقت کو کہتے ہیں، اور چونکہ نماز اس کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو مغرب کہا گیا ہے۔ امام رافع رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کی شرح میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد سے آسمان کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب 3 رکعت والی فرض نماز ہے۔ فرض سے پہلے 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، یعنی جس کے پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، اور 2 رکعت سنت موقدہ ہے جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کا پڑھنا لازم ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ نماز مغرب فرض العین 3 رکعت والی جہری نماز ہے، یعنی آواز سے پڑھے جانے والی نماز ہے، جس کے لیے سب سے پہلے وضو کریں، یعنی باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رکھیں، مگر عورتیں اپنے پاؤں ملا کر رکھیں۔ اس کے بعد نماز کی نیت دل سے کریں اور زبان سے یوں کہیں جو سنت ہے: نویت اصلی فرض المغرب 3 رکعات ادان مستقبلا الی الکعبۃ للہ تعالی۔ اور اگر مقتدی ہو، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو، تو مستقبلاً سے پہلے مقتدیاً یا معموماً کہے، اور اگر خود امام ہو تو اماماً کہے، اور اگر نماز قضا پڑھی جا رہی ہو تو ادان کے بجائے قضاءً کہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھن تک اٹھائے جو سنت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دوپٹہ یا چادر سے باہر نہ نکالے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے۔ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر دل پر اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ کے پنجے اور کلائی کے کچھ حصے کو پکڑے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے یہی سنت طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد دعا افتتاح پڑھے، جس کا پڑھنا ہر فرض نماز اور تمام سنت اور نفل نمازوں میں سنت ہے۔ اس دعا کو دعائے توجہ بھی کہتے ہیں، اور دعا افتتاح یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ دعا افتتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جو مستحب ہے۔ تعوذ کے بعد سورہ فاتحہ ماہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، جو امام اور مقتدی دونوں پر فرض ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام کو جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر چپ رہنا مستحب ہے جس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ضم سورہ کی تلاوت سنت ہے۔ ہر فرض نماز اور سنت و نفل نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ یعنی قرآن مجید کے کچھ سورتیں تلاوت کرنا سنت ہے۔ ضم سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے رکوع میں جائے، اور رکوع میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبے سبحان رب العظیم و بحمدی پڑھے، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور رفعین
کرتے ہوئے کھڑے ہو جائے، جس کو اعتدال بھی کہتے ہیں، اور اگر امام ہو تو بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی اور تنہا پڑھنے والے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن فی کہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر پیشانی زمین پر رکھے، اس طرح کہ پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، یعنی بیچ میں نہ رہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ پیٹ کو ران سے ملائے رکھیں، پھر کم سے کم 3 مرتبے یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدی پڑھے، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور جلسے میں مفترش بیٹھے، یعنی اپنے بایاں پاؤں لیفٹ لیگ کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پیر رائٹ لیگ کو اس طرح کھڑا کرے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی مسنون طریقہ ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی ورحمنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرے، اور سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر جلسہ استراحت یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں، پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کریں، مگر اس میں دعا افتتاح نہ پڑھے۔ جب دوسری رکعت پوری ہو جائے تو دونوں سجدوں کے بعد تکبیر کہتے ہوئے مفترش بیٹھ جائے اور تشہد اول پڑھے، یعنی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تشہد پورا پڑھ کر درود شریف صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھے۔ اس کو تشہد اول کہتے ہیں۔ تشہد کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچے، مگر دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کی مٹھی بند کر کے صرف کلمے کی انگلی دراز رکھی جائے۔ تشہد میں الا اللہ کہتے وقت کلمے کی انگلی اٹھانی چاہیے اور آخر تک اسی طرح رکھنی چاہیے، انگلی کو حرکت دینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفعتین کر کے ہاتھ باندھیں، اور باقی ایک رکعت بھی اسی طرح پڑھے، مگر اس ایک رکعت میں امام ہو یا مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی دوسری صورتیں نہ پڑھے، اور آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کو تشہد آخر کہتے ہیں۔ اس میں تورے کی حالت میں بیٹھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے، یعنی دایاں پاؤں رائٹ لیگ کے پنجے کو کھڑا رکھیں اس طرح کہ اس کے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور بایاں پاؤں لیفٹ لیگ کو دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر زمین پر ٹیک کر بیٹھے۔ اس بیٹھنے کو تورے کی حالت میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تشہد کے بعد درود کا پڑھنا نماز کے ارکان اور فرائض میں سے ہے۔ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیم کا پڑھنا مسنون ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید المجید۔ اور دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الجحنم واعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحیا والممات۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائے معصورہ ختم ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے ارادے سے پہلا سلام دائیں جانب رائٹ سائڈ پھیرنا نماز کے فرائض میں سے ہے، اور دوسرا سلام بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پھیرنا مسنون یعنی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو مصلی اور فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی چاہیے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام دونوں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرے۔ نماز ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھنا اور دعا کرنا مسنون ہے۔
سامعین، یہ تھا نماز مغرب فرض کا طریقہ۔ اب آئیے سامعین نماز مغرب سنت کا طریقہ مختصر معلوم کرتے ہیں۔ نماز مغرب فرض سے پہلے 2 رکعت سنت نماز ہے جو غیر موقدہ ہے، یعنی جس کے پڑھنے پر ثواب، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اور نماز مغرب فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے جس کا پڑھنا لازم ہے، جس کے نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ نماز مغرب سنت کا طریقہ بھی نماز مغرب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہی ہے، مگر اس کی نیت الگ ہے۔ اور نماز مغرب سنت نماز کی نیت یہ ہے: نویت اصلی سنت المغرب رکعتین ادان مستقبلا الی الکعبۃ للہ تعالی۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ نماز مغرب فرض اور سنت نماز کے بارے میں فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مفید و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کوشش کو قبول فرمائیں، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائیں۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز عشاء کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے سفیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔